بنانے کے لیے بھیجا ہے. ہم کوئی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. وہ تو جانور بزرگوں زندگی گزار کر جاتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے منہ مارے. اس کو کون پوچھنے والا؟ یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے اس زمین پر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں. 4 آنے تو بزرگوں زمین پر ہے اور 12 آنے مخلوق سمندر میں ہے. اور ساری مخلوقات کو ایک انسان کے علاوہ اللہ نے کن کے ساتھ پیدا کیا. جتنی بھی مخلوقات وجود میں آئی سب کن کے ساتھ. اللہ نے زمین کو کن کے ساتھ بنایا, آسمان کو کن کے ساتھ بنایا, یہ دریاؤں کو اللہ نے کن کے ساتھ بہایا, یہ پہاڑوں کو اللہ نے کن کے ساتھ بنایا. لیکن جب انسان کے بنانے کا نمبر آیا, انسان کے بنانے کی باری آئی, اللہ فرما رہے ارے بڑے بندے میں نے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے اپنے قدرت سے اپنے ہاتھوں سے اس کو وجود عطا فرمایا. اور اللہ اس اپنے بندے کو فرما رہے, اپنے بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہمارے بندوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. انسان یہ سوچتا ہے, یہ گمان کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس وقت گزارنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. بزرگوں اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے. اور زندگیاں اچھے مکان سے اچھے کپڑوں سے نہیں بنا کرتی. یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون نہیں ہے کہ صاحب جس کا مکان اچھا ہوگا, جس کے کپڑے اچھے ہوں گے, جس کے کھانے عمدہ ہوں گے, اور جو بہترین سواریوں کا استعمال کرنے والا ہوگا, جس کے گھر کا فرنیچر شاندار ہوگا, کل قیامت میں اللہ اس اپنے بندے کو عزت کی کرسی پر بٹھائے گا. اور کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال پھٹے پرانے کپڑوں میں سیدھے سادے مکان میں زندگی گزار رہا ہوگا, اللہ اس کو ناکام کرے گا. بزرگوں اللہ کا یہ ضابطہ ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ضابطہ وہ اللہ کا دین ہے. ملک سے, مال سے, عہدوں سے, کرسیوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے. کیسے کیسے قومیں آئی بزرگوں دنیا میں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ایک قوم کے امتی کے عمر بزرگوں 1000 سال 1500 سال کی. ان کا بچہ 200 سال کی عمر میں تو بالغ ہوتا تھا. اور ایسی ایسی صلاحیتوں کی مالک. آج کا یہ بیچارہ انجینئر, یہ آرکیٹیکٹ, اللہ کا بندہ, اس اللہ کے بندے کو کوئی ایک 10 بائی 10 کی کھولی بنانی ہو نا کمرہ بزرگوں, یہ اللہ کا بندہ بغیر پلروں کے سہارے کے, بغیر ستون کے چھت قائم نہیں کر سکتا. اور یہ قومیات ایسے زبردست محلات اپنے مکان میں تعمیر کرتی تھی بزرگوں, دور دور تک کوئی پلر کا, ستون کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. یہ بارش کے زمانے میں استعمال کرنے کے کمرے, یہ سردی کے زمانے کے کمرے, یہ گرمی کے زمانے کے کمرے, اور پہاڑوں کے اندر بناتے تھے. اور ان پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے کھودتے تھے. آپ اندازہ لگائیے جب ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تو ان کے پورے ہاتھ کے پنجوں میں کتنی طاقت ہوگی. پتھر پر فائٹ مار دے نا بزرگوں, بھوکا مار دے, گھوسا مار دے, پتھر مٹی بن جاتا, ریزا ریزا ہو جاتا. ایسی زبردست قوت. آج کوئی دیوار پر فائٹ مار کر دے کہ بزرگوں دیوار تو کیا ٹوٹے گی, اس کا ہاتھ فریکچر ہو جائے گا, اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے. لیکن وہ ایسی بھاری بھرکم قوم تھی کہ پتھر پر گھوسا مار دے تو پتھر ریزا ریزا ہو جاتا, بھوکا بن جاتا. ایسی زبردست قوم. چلتے چلتے جیسے ہم کسی کے کندھے پر یوں ہاتھ ڈال دیتے نا, ایسے وہ چلتے چلتے سخت تناور درخت ہے, 200 سال 100 سال پرانا, جس کی جڑوں نے زمین کو تھام رکھا ہو, پکڑ رکھا ہو. یہ یوں ہاتھ ڈال کر, یہ ہاتھ کی کونی ہے نا بزرگ, اس سے ذرا سا جھٹکا دے دیتے, جڑ سمیت وہ درخت اکھڑ جاتا اور اس کو کنارے لگا دیا کرتے. 30 40 فٹ تو ان کے قد تھے بزرگ, بھاری بھرکم, اور قوت و طاقت کی وہ مالک. لیکن زندگیوں میں اطاعت نہیں تھی, اللہ کا دین نہیں تھا بزرگوں. اللہ نے بتلانے والے بھیجے, سمجھانے والے بھیجے, جاؤ. ہاں چیزیں بعض مرتبہ انسان کا دماغی توازن خراب کر دیتی ہے. پھر یہ نہیں بولتی اس کے پاس کا مال بولتا, یہ نہیں بولتا اس کا عہدہ بولتا, یہ نہیں بولتا اس کی کرسی بولتی. ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے بزرگوں. اس کی قوت, اس کی طاقت نے اس کے دماغی توازن کو خراب کر دیا, اور یہ بڑا بول گئے من اشد منا قوہ, ہماری جیسی قوت کسی کے پاس نہیں. ہم تو پتھر پر گھوسا مار دے تو وہ ہمارے سامنے ریزا ریزا ہو جاتا ہے, ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اور بزرگوں آدمی بے شک بڑا نوالا کھا لے لیکن کبھی بڑی بات نہ کرے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہتے بندے بڑائی یہ تو میری ذات کے لیے مخصوص ہے, الکبر ردائی, یہ تو میری چادر ہے. اور تو یہ یاد رکھ اگر تو اس میں ہاتھ پیر مارے گا, میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. یہ قوم بڑا بول گئی. اللہ نے سمجھانے والے بھیجے. انہوں نے کہا آپ ہم کو کیا ڈراتے ہو, ہم نے تو ایسے محلات تعمیر کر رکھے,
کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آوے، آندھی آوے، سیلاب آئے، طوفان آئے، ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے؟ پہاڑوں کو کون اکھیڑ سکتا ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں تک کہیں پانی پہنچتا ہے؟ ہوا سے بھی کوئی اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو؟ اور وہ اللہ ہے بزرگوں، ہر خیر کے اندر سے شر کو نکالنے والی ذات اللہ کی، اور ہر شر سے خیر کو نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے بزرگوں، بنانے بگاڑنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے، سمجھانے والے آئے تو ان کی بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ اب انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہوا کرتا ہے قوم کو سمجھانا، ان کو اللہ کی معرفت کروانا، اللہ کی پہچان کرانا، ان کو اللہ سے جوڑنا۔ نبیوں کے آنے کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بات تھی۔ وقت کے نبی سمجھاتے رہے لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب وہ اللہ ہے بزرگوں، اب جو پکڑ آئی ہے نا نافرمانی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر، بے دینی کی بنا پر، کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ نے پکڑ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اور یاد رکھنا بزرگوں، اللہ تعالیٰ نافرمانی پر فوری طور پر کبھی اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کی یہاں تو انتہائی ڈھیل ہی ڈھیل ہے۔ یہ تو جب بالکل آخر میں پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے، جب وہ چھلکنے لگتا ہے نا بزرگوں، اب بالکل آخر اللہ تعالیٰ ساری حجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اللہ کا تو اپنے بندے سے بڑا عشق اور تعلق اور لگاؤ ہے بزرگوں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان، اس کو تو بڑی محبت ہے، اپنے بندے سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا عشق، بڑا تعلق ہے۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام 950 سال تک قوم کو سمجھایا بزرگوں، اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت نوح علیہ السلام کی۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ إِسْرَارًا۔ عجیب انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا کہ اللہ ان کو تو رات دن میں بلا رہا، لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بلاتا ہوں، تیری وحدانیت ان کو سمجھاتا ہوں، تیری بڑائی ان کو سمجھاتا ہوں، اے اللہ یہ تو میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے۔ اللہ جب میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی، اور پتھروں سے اس قدر حضرت علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے، یہ نوح علیہ السلام پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے۔ 950 سال تک سمجھائے، کوئی معمولی ڈھیل ہے بزرگوں، 950 سال، لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹی رہی، جمی رہی۔ اب جب دیکھا حضرت علیہ السلام نے کہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں، ہاتھ اٹھا کر بددعا کی قوم کے حق میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو، ظالم کو اب چھوڑ مت زمین پر۔ نبی کی دعا تھی بزرگوں، اور اس سے پہلے کی محنت، اس کے پہلے کی دعوت، اس کے پہلے کی قربانی۔ جب یہ کام کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا، اس کی قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا، اس کی سنی جائے گی۔ ہر وہ دعا جو دعوت کے بعد دی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت ہے، اور اللہ کا ضابطہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وعدہ ہے اللہ کا۔ ہاتھ اٹھا کے بددعا کرتے ہیں۔ اب نبی کی بددعا تھی، کیسے ضائع جاتی؟ اللہ نے قوم کی گرفت کی، قوم کی پکڑ کی، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو تیار کر لے لو، ساتھ میں اپنے کشتی تیار کر لو، اور طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، آپ اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرا دینا، جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے، لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئیں گے کشتی میں۔ یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانا شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی اگلنا شروع کیا، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے۔ پھر کیا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بزرگوں دنیا کی سب سے ہائیسٹ چوٹی ہو نا، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا، ساری دنیا میں سیلاب ہی سیلاب تھا، اور جتنے ماننے والے تھے حضرت علیہ السلام کے، حضرت نے پہلے ان کو سوار کر لیا۔ اس طرح سے اللہ نے
جو فرما برداروں کی تو حفاظت کر لی, وہ کشتی تو بچ گئی, جو اس میں سوار ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا. اللہ کی قسم حضور کو اللہ کی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی, اللہ کی حسب و نسب اور خاندان نہیں دیکھا جاتا. یہ نبی کا باپ ہے, یہ نبی کا چچا ہے, یہ نبی کی گھر والی ہے, نبی کا بیٹا ہے. اللہ کے یہاں تو بندے کے اعمال دیکھے جاتے, بندے کے عقائد دیکھے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا, آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے, حضرت نوح اس کو بچا نہیں سکتے. باپ آخر باپ ہوتا ہے بزرگوں, پتری جو شفقت ہوتی ہے نا وہ جوش مارنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام کی پتری شفقت جوش میں آئی کہ اللہ تیرا تو حکم تھا, تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تو میرے اہل کو بچا دے گا. اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے, میرا اپنا بیٹا ہے, میرا اپنا خون ہے. انہ من اہلک, اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک, وہ تمہارے اہل میں کا نہیں ہے. تمہارے عقائد اور ہے, تمہارے اعمال اور ہے, تمہاری فکریں اور ہے, اس کے عقائد اور ہے, اس کے عمل اور ہے, اس کا فکر اور ہے. حضرت نوح خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا, پھر اوپر کو آیا, پھر ڈوبا, لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. بیوی نافرمان تھی, وہ بھی ڈوبی. اور اس طرح پوری قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر 950 سال کی ڈھیل دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی پہاڑی پر لگی. اللہ نے قوم کی حفاظت کر لی. جو ماننے والے تھے اطاعت گزار, 40 50 60 70 100 روایتوں میں آتا ہے. اللہ کا عذاب ٹلا, زمین نے اپنے اندر پانی کو سمو لیا, آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو گیا. اللہ کا ایک حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ نوح مٹی کے برتن تیار کرو. کہنا مجھے تو کہاں تمہیں تیار کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسی مٹی جس سے برتن بنائے جاتے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کو جمع کیا. اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور رات دن کی محنت کر کے مٹی کے برتنوں کے ڈھیر لگا دیے, چھوٹے بڑے برتن. اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے نوح برتن تیار کیا ہے؟ اللہ بالکل تیار ہے. کہا اے نوح اب ان برتنوں کو تم توڑنا شروع کر دو. کہنا توڑو, کہاں توڑو, ہمارا حکم ہے, توڑو ان برتنوں کو. حضرت نوح علیہ السلام نے 2-4 برتن کیا توڑے, رونا شروع کر دیا. اب برتن توڑے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. اللہ باوجود جاننے کے دریافت کرتے اے نوح کیوں رو رہے, کیا بات ہے رونے کی؟ کہنا بڑی محنت کے بعد یہ مٹی کے برتن وجود میں آئے تھے, بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا, اس مٹی کو, اس کو اپنے ہاتھوں سے رات دن کی محنت کر کے گوندا اور بڑی محنت کے بعد یہ برتن تیار ہوئے تھے. اللہ ان برتنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے, محنت لگی نا اس پر, رونا آ رہا ہے, یہ تو ایسے ہی ضائع جا رہے ہیں. اللہ جواب میں فرماتا ہے اے نوح ارے تمہیں ان مٹی کے برتنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے. اے نوح تمہاری زبان کی لاج رکھ کر تمہاری بددعا کی بنا پر ہم نے اپنے بے شمار بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. کہ ہمارے بندوں کی تباہی اور بربادی پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا؟ اللہ تو وہ قدردان ہے بزرگ, ضابطہ ہے اللہ کا. اللہ فوری طور پر پکڑ کا ہاتھ نہیں بڑھاتا, اللہ ڈھیل دیتا ہے. یہ اس قوم کو اللہ نے ڈھیل دی, 950 سال کی ڈھیل دی. یہ قوم عاد کو اللہ نے ڈھیل دی, جو پہاڑوں میں اپنے مکانات بنانے والے تھے. یہ پکڑ کیسی آئی کہ بہت بھاری بھرکم قوم ہے, اس لیے ان پر تو آسمان سے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کی مانند لڑکایا جائے اور ان کو دبا کر 2 پہاڑوں کے در کو بڑھائی جائے. فرشتے خود فرماتے ہیں ہمارے کنٹرول کی نہیں. اب جب ہوا چلیے نا یہ بھاری بھرکم جاتے تھے اور آپس میں زور میں یہ ٹکراتے تھے. ان کے بھیجے الگ, ان کے ہاتھ الگ, ان کے آنکھیں الگ, ان کے پیر الگ. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ کب ہوا بزرگوں؟ جب غفلت انتہا کو پہنچ گئی. وہ قومیں جن کو کھیتی باڑی کے اندر, باغات کے اندر اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا, قوم سبا بزرگوں ایکڑوں کی کھیتیوں کے مالک, 1000 کلومیٹر تک کا چلے جائے آپ, ان کے باغوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا. اور اللہ نے ایسے بہترین کو باغات عطا کیے تھے قوم سبا کو. خالی پھلوں کا ٹوکرا لے کر کوئی اللہ کا بندہ ان کے باغ میں داخل ہو جائے, اس اللہ کے بندے کو پھل کو توڑنے کی, اس کو جمع کرنے کی, اس کو اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کے چلنے پر خود بخود اوپر سے پھل گرنے شروع ہو جاتے اور دیکھتے دیکھتے ان کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. آدمی داخل ہو جائے نا ان کے کھیتوں میں, یہ قوم سبا کے باغات میں, بزرگوں سورج نظر نہیں آتا تھا, آسمان نظر نہیں آتا تھا, سورج کی کوئی کرن اندر نہیں داخل ہو سکتی. ایسے گھنے باغات. اللہ نے خود ان کے باغات کے اپنے پاک کلام میں تعریف کی کہ ہم نے ان کو دنیا میں دائیں بائیں جنت دے رکھی, جنت تانے یہ نمی و شمال, دنیا کے اندر جنت.
बेहतरीन जगह जगह मीठे पानी के चश्मे, कि आदमी जर्रा बराबर की थकान महसूस नहीं करता था। हालांकि मीलों का सफर कर गए अल्लाह का बंदा, जहां थकान महसूस होती, फल खा लेते ताजे दरख्त के, और बुजुर्गों चश्मों का ठंडा पानी पी लेते, इनकी सारी थकान दूर हो जाती। ये नेमत थी। अब चाहिए यह था कि वो इस नेमत की कदरदारी करते और नेमत के देने वाले को पहचानते, उसकी इताअत करते, उसकी फरमाबरदारी करते। ये भी बड़ा बोल बोल गए कि जब समझाने वाले आए, बतलाने वाले, तो कहा अगर 10-20 साल आसमान से पानी ना भी बरसे, हमारे इन खेतों का कोई क्या उजाड़ सकता है। हमने तो ऐसे धरन तैयार कर रखे, ऐसे डैम बना रखे, हम जानते हैं किस वक्त खेत के किस हिस्से को कितने पानी की जरूरत होती है और कितना पानी सप्लाई किया जाता है। कि 10-20 साल पानी, आसमान पानी ना भी बरसाए तब भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इनका बड़ा बोल था। अल्लाह ने समझाने वाले भेजे, बात समझ में नहीं आई। जिस कौम को अपनी जिंदगी का बनना बागात के अंदर नजर आ रहा था बुजुर्गों, अल्लाह ने उसी बागात की फरावानी में उनकी जिंदगियों को उजाड़ कर बतलाया। अल्लाह ने एक चूहे को इनके धरन पर, डैम पर मुसल्लत कर दिया और उसने उसको ऐसा खुरेदा है, और वो जो फटाए ना बुजुर्गों, ऐसा तितर भीतर हुआ इनका वो 1000 किलोमीटर का बाग बुजुर्गों, कि कौम सबा तक तितर भीतर हो गई। और उस जमीन का इस वक्त में ये हाल है, कोई चीज इसके अंदर कितनी बेहतरीन लाइन की उगने के लिए उगने डाल दी जाए, सिवाय चंद कांटेदार कड़वी बेरियों के दरख्त के अलावा दूसरी कोई चीज वहां नहीं होती। आज तक उस जगह का ये हाल है। यमन में है वो इलाका, मारिब के नाम से जाना जाता है, सना में। आज तक अल्लाह बतला रहे हैं। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम बुजुर्गों तिजारत की बड़ी बड़ी मंडियां दी। आज हमको और आपको मंडियों के अंदर जिंदगी का बनना नजर आता है। इसलिए आप देखो, एक दुकान वाला 2 दुकान बनाने की चक्कर में, 2 दुकान वाला 4 दुकान बनाने की चक्कर में, छोटा ताजिर बड़ा ताजिर बनने की चक्कर में अल्लाह ने कौम शोएब को तिजारत की बड़ी बड़ी मंडियां इनके हवाले कर दी। लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का माल इनके हाथ से निकलकर मंडी में आता था। लेकिन इस कौम ने गड़बड़ शुरू कर दी, नाफरमानी की। अल्लाह ने समझाने वाले भेजे कि माल जब खरीदने का मौका है तो पूरा पूरा माल गिन कर लेना, माल के अंदर ऐब निकालना कि भाई साहब आप इस क्वालिटी का माल लेकर आए, अब तो मार्केट में इसका चलन है नहीं और ये चीज चलेगी नहीं, चलो ठीक है आप लेकर आए तो मैं इतना दाम दे देता हूं, और ये याद रखो ये दाम आपको मार्केट में दूसरा कोई नहीं देगा। दिल इसका कह रहा है 2 पैसे कमाने की चीजें, और व्यापारी को क्या कह रहा है, माल लाने वाले को, कि इसके अंदर तो नुकसान ही नुकसान है। अब चूंकि आप लेकर आए, मैं आपको वापस भेजना नहीं चाहता। हाँ, कि माल के लेने का वक्त है, पूरा माल बुजुर्गों वो वजन करके लेना, उसमें ऐब निकालना, और जब देने का बात आए तो उसकी झूठी तारीफ करना। 1 नंबर क्वालिटी है साहब, पूरे मार्केट में आपको ये माल कहीं नहीं मिलेगा, इस रेट में कोई दे दे तो मैं तो आपको मुफ्त दे दूंगा, और फिर उसमें डंडी मार कर देना। अल्लाह ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ इनका दिमाग खराब हुआ, जरा सा इनको माल क्या दिया, इसके बढ़ाने के चक्कर में ये झूठ बोले, डंडी मारे, धोखे से काम करे, मिलावट कर रहा है। अल्लाह ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन हक जो है ना बुजुर्गों कड़वा होता है, आदमी को जल्दी हजम नहीं होती है, सच्ची बात। नबी की ये बात उम्मत ने हजम नहीं किया। अल्लाह ताला वो अल्लाह बुजुर्गों, जिन मार्केट के अंदर इनको अपनी जिंदगी का बनना नजर आता, अल्लाह ने उस मार्केट से उनको उजाड़ कर बतलाया, जिंदगी को खपा बर्बाद करके बतलाया। तो अल्लाह ने इस उम्मत को दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी के बनाने के लिए भेजा है कि इसकी असल जिंदगी आखिरत के वो बन जाए। इसकी ये गुजारने के लिए नहीं आया, ये तो बनाने के लिए आया है। और आखिरत माल के रास्ते से, चीजों के रास्ते से नहीं बना करती। अरे बुजुर्गों, अगर आखिरत का बनना दुनिया की चीजों में होता, मालो मता में होता, और बुजुर्गों दुनिया के असबाब में होता, अल्लाह की कसम अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया देकर भेजता, माल देकर भेजता, चीजें देकर भेजता। आप बताओ ईमानदारी से, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से बढ़कर दुनिया में किसकी जात हो सकती, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है दुनिया में? अल्लाह ने ये सारे कायनात का निजाम ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलाया है। अल्लाह खुद फरमा रहे, ऐ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें आपको पैदा करना ना होता, हमारी इज्जत की कसम, हमारी बड़ाई की कसम, ना ये जमीन होती, ना ये आसमान होता, ना ये दरिया होते, ना ये समंदर होता, ना ये चांद होते, ना ये सितारे होते, ना ये सूरज होता। ऐ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ भी हमने कायनात में बनाया वो सब आपकी बरकत से बनाया। बुजुर्गों, जिस नबी की बरकत से अल्लाह ने कायनात के इतने बड़े निजाम को चलाया, तो अल्लाह फिर क्यों ना उस कायनात की बनाई हुई एक एक चीज सबसे पहले अपने नबी को अता करता, अपने नबी को हदिया करता, अपने नबी को गिफ्ट करता। जब कायनात का निजाम बना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, तो अल्लाह सबसे पहले जो कुछ देता वो अपने नबी को देता। अब जरा जिंदगी उठाकर देखिए, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी मुबारक सीरत क्या कहती है, आपकी जिंदगी क्या कहती है? बुजुर्गों, ये माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है।
کون ہے یہ؟ سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ بزرگوں قسم کھا کر فرماتی ہے 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا۔ 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا۔